بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ کیا شجر، کیا حجر، کیا انسان، کیا جن، تمام عالمین اور اس کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دائرے رحمت میں جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہاں اور جہاں والوں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سارے عالم انسانیت کے لیے نہ صرف رحمت بلکہ مجسم محبت تھے، وہیں جانوروں اور پرندوں وغیرہ کے لیے اپنے دل میں محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے۔ جانوروں کی بھوک پیاس کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حساس جانور جس کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوتی ہو، اس کے کھلانے پلانے میں ثواب ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہاں موجود ایک اونٹ زور زور سے چلانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی حالت زار دیکھ کر متاثر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور دلاسا اس کی کنپٹی پر دست شفقت پھیرا۔ اونٹ خاموش ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو طلب کر کے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں دے کر ان کو تمہارا محکوم بنا دیا ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ ان جانوروں پر رحم کرو۔ اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے کر اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے عربی نے دودھ پیتے بچوں سے چھڑا کر اس کھوٹے سے باندھ دیا ہے، آپ مجھے آزاد کر دیجیے، بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشرط واپسی ہرنی کو آزاد فرمایا۔ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر لوٹ آئی۔ اس اثناء میں عربی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہرنی کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ عربی نے ہرن کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت سے نہال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتی اچھلتی کودتی چلی گئی۔ ایک دفعہ کوئی صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے، وہ چیں چیں کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا، ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں ان کو نکال لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فوراً جاؤ ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا: اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی آنے والا آیا۔ اس نے کہا کہ فلاں گھرانے کا اونٹ بھاگ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے قریب نہ جائیے، ہمیں خطرہ ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے قریب چلے گئے۔
جب اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، مہار لے آؤ۔ مہار لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے منہ میں ڈال دی۔ پھر فرمایا کہ اونٹ کے مالک کو بلا لو۔ جب مالک کو بلایا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ اونٹ تمہارا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، اسے عمدہ چارہ دو اور اس سے زیادہ مشقت والا کام نہ لو۔ اس نے عرض کیا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔